الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز۔ اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ یا اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم۔ تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش۔ ہاں، آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ حدیث پاک ہے مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم گر گڑاتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا، کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے، آسانیاں دے دی ہیں، بہتریاں آ گئی ہیں، مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے۔ ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا، خدا کی قسم۔ اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے۔ کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے، جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے، تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے، میں نے کیا نہیں جناب۔ اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں، جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو۔ ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی سی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے، 40 سیکنڈ لگے۔ میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا، ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے۔ علاقہ بتا دیتا ہے، گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے۔ ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری، ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا، اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا تکیہ بھی ہے، کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا، تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں، کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا، ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی۔ یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں، سامان ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے کی، ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی، تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی، تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی، کریک سب میں پڑ چکے تھے۔ تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد؟ بھول ہے تمہاری، رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن سکتا ہے، صحت مند
محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے, اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے. جو اس میں شہید ہوئے وہ آوازیں دیتے رہے. میں موجود تھا, مجھے اسلائی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں, ہمیں نکالو, کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ, مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں, بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر, عورتیں اندر, مرد اندر, مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے, جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی, فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری محنت ہے, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہیں بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے, فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا, خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا,
کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے۔